تحقیق نہیں کیا کہ کیوں نکالا، بس یوں نکال دیا کہ نبی نے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو اس لیے نکال دیا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی اور جبریل امین آ کر کے بتائے کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے اس لیے میں نے نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، آپ نے نکالا تو میں نے بھی نکال دیا۔ معلوم یہ ہوا چاہے محبت کی دلیل لیجئے، چاہے اطاعت کی دلیل لیجئے، چاہے اسوہ کی دلیل لیجئے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مجلس، یہ وقت سیرت النبی کی ہے اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن یہاں پر بات ہوگی۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ایک ادا پر من مٹنے والے تھے۔ ایک اور واقعہ میں بتا دوں، غربا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، وہ جاؤ حشم کے مالک ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جہاد کے لیے سواریوں کو لے کر جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی مال و دولت دے دے تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دوں، جہاد میں خرچ کر دوں، غربا مساکین میں بانٹ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر کام نہ بتا دوں، اس سے بہتر عمل نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ بتائیں گے تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت کیا بھی کی روایت ہے اور ہر گانا نماز کے بعد کی بھی روایت ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ وہ لوگ چپکے ذرا غور کیجئے گا عمل سے کتنی محبت تھی ان لوگوں کو کہ وہ لوگ چپکے ان کلموں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن ہائے قربان جائیے صحابہ کرام کو، مال پر اتراتے نہیں تھے، اپنی جائیداد پر اتراتے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار آتے تھے۔ جب ان لوگوں کا منہ ڈولتا تھا، غریبوں کا منہ چلتا تھا، تو ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ چپکے یہ لوگ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ ٹوہ میں پڑ گئے اور ٹوہ لگاتے پتہ چل ہی گیا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ غربا مساکین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچے اور کہا اللہ کے نبی یہ تو جو میں پڑھ رہا تھا وہ امیر لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے، اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ بتایا، جو نمونہ دیا، جو طریقہ دیا، اس طریقے پر امیر ہو، غریب ہو، چاہے جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، عورتیں ہوں، مرد ہو، بچے ہوں، سب کے سب قربان ہو جائے کرتے تھے۔ تو سیرت النبی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ ایسا ہی عمل کرنے کی کوشش کیا جائے، جس عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر چلا جائے۔ یہ ہے سیرت النبی کا مقصد۔ اگر یہ مقصد نہ ہو، صرف جو ہے نعرے بازی کی بات ہو، عشق رسول کا دعوے داری کی بات ہو اور صرف یہ کہا جائے کہ میں نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نبی کو بہت مانتا ہوں، تو خدا کی قسم ایسی محبت سے بے محبت اچھی۔ اسی لیے میں نے کہا من حب سنتی فقط حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ سنت لازم ہے، آپ کا طریقہ لازم ہے، آپ کے کہنے پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر محبت کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اگر محبت دکھانا ہوتا ذات سے تو پہلے یہ تھا من حبنی فقط آپ کا سنتی ایسے ہوتا، کس نے مجھ سے محبت کیا اس نے میری سنت سے محبت کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت پر عمل کرنا، آپ کے سنتوں پر چلنا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ اصل محبت ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس قسم کے جب سیرت النبی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے
کہ صحابہ کرام آپ کی سنتوں پر مر مٹتے تھے۔ تو بھائیو، ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی تو کلمہ اسی اللہ کے رسول ہی کا تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ اللہ کے لیے ہے، دوسرا جو محمد رسول اللہ کے لیے ہے، دونوں میں دو چیز موجود ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اطاعت یا فرما برداری یا آپ کسی کی بات پر عمل کرنا اگر ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی فرمایا وہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب 5ویں پارہ میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے، کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کو ہم نہ حل کر سکتے ہوں، تو ان مسئلوں کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اطاعت اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی۔ اولو الامر کے سلسلے میں بہت سارے اختلافات ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ حاکم وقت ہے۔ اس لیے حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے قانون بناتا ہے اور اس قانون پر سب کو چلنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عرب جو لوگ بھی گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو دائیں طرف سے چلتے ہیں۔ سعودیہ عربیہ میں وہ اسلامی قانون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر دائیں طرف سے جو گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، سڑک سے جانا ہوتا ہے تو دائیں طرف سے چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بائیں طرف سے گاڑی چلائے، بائیں جو ہے سائڈ سے چلے تو پھر وہ ٹکرا جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کا اسلامی قانون ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان